حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ نے متعدد عظمتوں سے نوازا ہے، بہت سارے شرف عطا کیے ہیں۔ ان کا ایک شرف اسلام ہے، ایک شرف صحابیت ہے، ایک شرف کتابت وحی ہے، ایک شرف قرابت رسول ہے، ایک شرف نبی کے سیکرٹری ہونے کا ہے، نبی کے محب اور محبوب ہونے کا ہے، معتمد اور منظور نظر ہونے کا ہے، پہلے اسلامی بحری بیڑے کے موجد ہونے کا ہے، دنیا کے نصف سے زائد رقبہ پر پرچم اسلام لہرا کر بعثت نبوی کے مقصد کو پورا کرنے کا ہے۔ ایک ہی سانس اور جملہ میں اللہ کے نبی سے تین دعائیں بیک وقت لینے کا ہے۔ کس کس شرف کی بات کی جائے، اس سب کچھ کے باوجود ایک چیز حقیقت ہے، وہ یہ جب ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، عقیدت بام عروج پہ پہنچ جاتی ہے، قلب و جگر میں راسخ اور مستحکم ہو جاتی ہے۔ کوئی بدبخت ایسا ملتا ہے جس سے یہ سما برداشت نہیں ہوتا، وہ اس کے زوال کی کوشش کیسے کرتا ہے کہ بھائی آپ کس معاویہ کی بات کر رہے ہو، وہ تو یزید کا باپ تھا، آپ کس معاویہ کی بات کر رہے ہو، وہ تو تلوار لے کر حضرت علی سے لڑنے آئے تھے۔ جب یہ دو باتیں حضرت معاویہ کے تعارف میں اس بھونڈے انداز سے کہی جاتی ہیں تو جو شخص مکمل علم نہیں رکھتا وہ پریشان سا ہو جاتا ہے، اور شاید اس کی عقیدت کو دھچکا بھی لگتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو آج ہم انہی دونوں باتوں کی تہ تک پہنچے کہ ان میں سے کوئی بھی بات حضرت معاویہ کی عظمت کو مجروح کر سکتی ہے یا ان کی عظمت ان میں سے کسی بات سے مجروح نہیں ہوتی۔ اگر یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی تو پھر کوئی الٹا بھی لٹک جائے حضرت معاویہ کی عقیدت میں کمی پیدا نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی بات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو یہ کہہ کر مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یزید کے باپ تھے، بلا شبہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یزید کا والد ہونے کی وجہ سے حضرت معاویہ پہ طعن نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت کا ضابطہ ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، اگر ایک شخص نے عمدن دوسرے کو قتل کر دیا تو قصاص میں اس کے بھائی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، بیٹے کو قتل نہیں کیا جا سکتا،
باپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ ایک کا بوجھ دوسرے پہ ڈال دیا جائے، ایک کی وجہ سے دوسرے کو تان کا نشانہ بنایا جائے، تو پھر یزید کو ہمارے اکابر نے فاسق و فاجر لکھا ہے، اور اس سے ہمیں انحراف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کافر تو نہیں لکھا، جبکہ نوح کا بیٹا کنعان کنفرم کافر تھا، تو کیا کسی کو ہمت ہوئی کہ کنعان کی وجہ سے تان حضرت نوح پہ کرے؟ آزر کی وجہ سے انگلی حضرت ابراہیم پہ اٹھائے؟ نبی کے چچا کی وجہ سے الزام نبی کو دے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یزید کی وجہ سے بھی حضرت معاویہ پہ الزام ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ دوسری بات، جی وہ لڑنے کے لیے حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھا کر میدان میں نکل آئے۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما اور ان کے طرفداروں میں صفین کی لڑائی ہوئی ہے، تلواریں نکلی ہیں، خون بہا ہے، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے اس لڑائی کی وجہ سے بھی نہ حضرت علی پہ تنقید جائز ہے، نہ حضرت معاویہ پہ تنقید جائز ہے، نہ حضرت علی پہ تان جائز ہے، نہ حضرت معاویہ پہ تان جائز ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ لڑائی جو حضرت علی اور حضرت معاویہ میں ہوئی، اس کا ہونا ہی بنتا تھا، اس کے ہونے کے فوائد تھے، نہ ہونے کے نقصانات تھے۔ تو جس لڑائی کے ہونے میں فوائد ہوں، نہ ہونے میں نقصانات ہوں، اس کی وجہ سے فریقین میں سے کسی پہ بھی تان نہیں کیا جا سکتا، تنقید نہیں کی جا سکتی۔ آپ کہیں گے یہ لڑائی کیسے ہونا بنتی تھی؟ آئیے اس کے محرکات، اسباب و عوامل ایک ایک کر کے آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ لڑائی کے ہونے میں فائدہ ہے یا نہ ہونے میں فائدہ ہے۔ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما اور ان کے طرفداروں میں جو صفین کی لڑائی ہوئی ہے، اس کا پہلا محرک کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کی عملی صورت۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو جماعتیں اہل ایمان کی آپس میں قتل و قتال کریں تو تمہارا کام یہ بنتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں جماعتوں میں صلح کروا دو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ نے امت کے سامنے اس کی عملی صورت پیش کرنا تھی، اور عقلی طور پر اس آیت کریمہ کی 3 عملی صورتیں بنتی ہیں، جن میں سے 2 مناسب نہیں ہیں، ایک مناسب ہے، اور وہ یہی ہے جو حضرت علی اور معاویہ اور ان کے طرفداروں کی لڑائی کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی ہے۔ پہلی عقلی صورت کیا ہے کہ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال دھرتی کائنات پر موجود ہو، آپ کی موجودگی میں آپ کے شاگردوں، آپ کے صحابہ کی 2 جماعتیں ان کے 2 گروہ لڑائی کریں اور اس آیت کی عملی صورت پیش کریں۔ یہ صورت اس لیے مناسب نہیں تھی کہ لوگ تانا دیتے یہ نبی لوگوں کو اخلاق سکھائیں گے، جن کے ہوتے ہوئے ان کے تربیت یافتہ آپس میں ایک دوسرے
دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہ تہذیب سکھائیں گے، یہ تربیت کریں گے جن کے صحابہ ان کے ہوتے ہوئے آپس میں قتل و قتال میں اتر آئے ہیں۔ یہ صورت اس لیے مناسب نہیں تھی، یہی وجہ ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصہ تک منافقین کو برداشت کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنوں پہ تلوار تان لی۔ تو پہلی صورت یہ تھی کہ نبی کی موجودگی میں نبی کے صحابہ کے دو گروہ آپس میں لڑائی کر کے قتل و قتال کر کے اس آیت کی عملی صورت امت کے سامنے پیش کرتے، لیکن یہ اس وجہ سے نامناسب نکلی کہ کفار اور اغیار تانا دیں گے کہ جن کی موجودگی میں ان کے شاگرد لڑ رہے ہو وہ دوسروں کی تربیت کیا کریں گے، لہٰذا یہ صورت مناسب نہ رہی۔ ایک دوسری صورت کیا تھی، وہ یہ کہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود نہ ہو، نبی دنیا سے رخصت ہو جائے، رحلت فرما جائے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے بعد کے مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں قتل و قتال کر کے اس آیت کی عملی صورت انسانیت کے سامنے پیش کرے۔ صحابہ نہیں بلکہ غیر صحابہ، صحابہ کے بعد کے مومنوں کی دو جماعتیں قتل و قتال کر کے اس آیت کی عملی شکل پیش کرے، یہ بھی مناسب نہیں تھا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے صحابہ کی لڑائی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی تھی اور بعد والوں کی اکثر ادا کے لیے ہوتی۔ صحابہ جو کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور بعد والے ادا کے لیے لڑتے ہیں۔ اس لیے بعد والے مومنوں کی دو جماعتیں اگر قتل و قتال کر کے اس آیت کی عملی صورت پیش کرتی تو یہ درست نہ ہوتا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بعد والوں کے سامنے لڑائی جھگڑے کے معاملات میں مسائل حاصل کرنے کی کوئی راہ نہ ہوتی، کیونکہ پہلے لڑائی ہوئی ہی نہ تھی تو یہ رہنمائی کہاں سے لیتے۔ نمبر 3، کفار اور اغیار تانا دیتے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کی حالت امن میں تو رہنمائی کرتا ہے مگر حالت جنگ میں ان کی کوئی رہنمائی نہیں کرتا، اس لیے یہ دوسری صورت بھی مناسب نہ تھی۔ اب پیچھے ایک صورت بچتی تھی، وہ یہ کہ نبی تو دنیا میں موجود نہ ہو تاکہ پہلی صورت نکل جائے، لیکن لڑنے والے نبی کے صحابہ ہی ہو، عام مومن نہ ہو تاکہ دوسری صورت بھی نکل جائے۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہو، نبی دنیا میں نہ ہو، لیکن لڑنے والے عام مومن نہیں بلکہ نبی کے تربیت یافتہ ہو، نبی کے شاگرد ہو، نبی کے صحابہ ہو، جن کی ابتدا کر کے ہدایت پانے کی سند اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم کی صورت میں موجود ہو، لڑنے والے نبی کے صحابہ ہو جو اپنے معاملات پر قائم رہتے ہوئے، اجتہادات پر قائم رہتے ہوئے اس آیت کی عملی صورت بھی امت کے سامنے پیش کرتے اور حدود شریعت سے تجاوز بھی نہ کرے۔ اب وہ یہی صورت تھی کہ اللہ کے نبی دنیا میں نہیں تھے، لڑنے والے نبی کے صحابہ اور ان کے طرفدار تھے، وہ عام مومن نہیں تھے، غیر صحابہ مومن نہیں تھے، تو اس لڑائی کی وجہ سے قرآن کریم کی اس آیت کی عملی صورت انسانیت کے سامنے پیش کی گئی۔ اور اگر اس لڑائی کو ایک طرف کر دیا جائے تو بتائیے اس آیت کی مراد کیا ہے، اس آیت کا مصداق کیا ہے، اس کی عملی صورت کیا ہے؟ تو پہلا محرک اس لڑائی کا قرآن کریم کی آیت کی عملی صورت ہے، اور قرآن کی آیت میں عمل سے کسی پہ کوئی تار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی آیت پر عمل سے کسی پہ تان نہیں ہوتا، یہ پہلا محرک ہے۔ دوسرا محرک کیا ہے؟ دوسرا محرک نبی کی پیشین گوئی کی صداقت۔ اس لڑائی کا ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ نبی کی پیشین گوئی سچی رہے، نبی کی پیشین گوئی کی صداقت دنیا پہ واضح ہو جائے
اللہ کے نبی نے جتنی پیشین گوئیاں فرمائی کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جسے دنیا نے غلط کہا ہو، ایک ایک سچ ثابت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لڑائی کے بارے میں بھی پیشین گوئی تھی۔ مشکات شریف میں روایت آتی ہے، آپ نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی کے لیے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ حضرت حسن بن علی کے لیے فرمایا میرا سردار بیٹا ہے، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ اب یہ نبی کی پیشین گوئی ہے کہ دو عظیم جماعتوں میں لڑائی ہوگی اور ان کی لڑائی حضرت حسن کے ذریعے ختم ہوگی، ان میں جنگ ہوگی، حضرت حسن صلح کروائیں گے۔ اب مجھے بتائیے صلح لڑائی کے بعد ہوتی ہے یا لڑائی کے بغیر ہوتی ہے؟ صلح کے لیے پہلے لڑائی کا ہونا ضروری ہے، پہلے لڑائی ہوگی تب صلح ہوگی، اور صلح حسن کے ذریعے ہوگی، اور جب حسن صلح کروائیں گے نبی کی پیشین گوئی سچی ہو جائے گی۔ اور ہمارا دعویٰ یہ ہے حضرت حسن بن علی نے انہی دو جماعتوں میں صلح کروائی، خلافت سے دستبردار ہو کے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر کے ان دو جماعتوں کو نکال دیا جائے، اور حضرت حسن بن علی کی ان دو جماعتوں میں صلح کو ایک طرف کر دیا جائے، تو دوسری کوئی دو جماعتیں نہیں ہیں جن میں حضرت حسن نے صلح کروائی ہو۔ حضرت حسن بن علی نے انہی دو جماعتوں میں صلح کروا کے نانا کی پیشین گوئی کو سچا کر دکھایا ہے۔ اگر یہ لڑائی ایک طرف کر دی جائے تو نبی کی پیشین گوئی کبھی سچی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بھی ضروری تھا کہ صفین کی لڑائی ہوتی، لیکن اس لڑائی کے ہونے کے باوجود ان کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ جب اللہ نے فرمایا ان طائفتان من المؤمنین، دو جماعتیں، ساتھ کہا من المؤمنین، وہ مومنوں کی ہوں گی، کافروں کی نہیں، اور پھر آگے یہ نہیں کہا ان میں اختلاف رائے ہو، بلکہ اقتتلوا، قتل و قتال ہو۔ پتہ چلو قتل و قتال بھی ہوا پھر بھی مومن ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، اللہ حسن بن علی کے ذریعے دو ایسی جماعتوں میں صلح کروائیں گے جو عام نہیں ہوں گی، فئتین عظیمتین، عظیم ہوں گی۔ حضرت علی کی جماعت بھی عظیم، حضرت معاویہ کی جماعت بھی عظیم، فئتین عظیمتین، اور پھر آگے فرمایا من المسلمین، دونوں مسلمانوں کی ہوں گی، دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہوں گی۔ تو جب قرآن من المؤمنین کہتا ہے، نبی من المسلمین کہتے ہیں، نبی عظیمتین کہتے ہیں، تو پھر کسی ایک پہ تنقید جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچئے، یہ نبی کی پیشین گوئی کی صداقت ہے۔ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، یہ حضرت علی و معاویہ اور ان کے طرفداروں کی دو جماعتیں ہیں، اور فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ حسن و حسین ہے، یہ حسن و حسین ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، حضرت علی و معاویہ اور ان کے طرفدار ہیں، اور حضرت حسن صلح کروانے والے سردار ہیں۔ اس لڑائی کا ہونا بنتا تھا، اگر نہ ہوتی تو پیشین گوئی سچی نہ ہوتی، نبی کی صداقت والی چادر داغدار ہو جاتی۔ اور تیسرا محرک کیا ہے؟ تیسرا محرک یہ ہے، اللہ کے نبی نے اس لڑائی کو قیامت کی علامتوں میں ڈال دیا۔
قیامت کی علامتوں میں شمار کیا، اور حضور نے جتنی قیامت کی علامتیں بیان کی کچھ تو پوری ہو چکی، جو علامات صغرا ہے سب پوری ہو گئی، کبرا بھی اکثر پوری ہو گئی، 6 بڑی علامات قیامت کی باقی ہیں۔ ایک نزول عیسیٰ، نمبر 2 ظہور مہدی، نمبر 3 خروج دجال، نمبر 4 یاجوج ماجوج، نمبر 5 دعوت الارض، نمبر 6 سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، جیسے باقی پوری ہوئی دنیا ہی بھی پورا ہوتے دیکھے گی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے قیامت کی علامات میں ایک علامت اور ذکر کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف جلد اول میں لکھتے ہیں، حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تتقي الفئتان، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتى تتقي الفئتان، جب تک 2 جماعتیں آپس میں قتل و قتال نہ کریں، فقط رائے کا اختلاف نہیں بلکہ قتل و قتال۔ لا تقوم الساعة حتى تتقي الفئتان، تیرا آنے کے دعواہما واحدۃ، ان دونوں جماعتوں کا دعوت بھی ایک ہو، ان دونوں جماعتوں کا اعلان بھی ایک ہو، ان دونوں جماعتوں کا دعویٰ متحد ہو۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے، یہ وہی 2 جماعتیں ہیں جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے طرفداروں کی جماعتیں ہیں۔ جب تک یہ لڑ نہ لیتی، جب تک یہ قتل و قتال نہ کر لیتی، اللہ کے نبی نے یہ جو قیامت کی علامت بیان کی ہے یہ پوری نہ ہوتی۔ جیسے باقی علامتوں نے یقیناً پورا ہونا ہے، پوری ہو چکی، اس نے بھی یقیناً پورا ہونا تھا۔ دعویٰ یہ ہے وہ یہی 2 جماعتیں ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے نشانی بتائی، قتل و قتال کرنے والی دونوں جماعتوں کا دعویٰ ہوا واحد، دعویٰ ایک ہوگا۔ شرح البلاغہ جلد ثالث 125 صفحے پہ حضرت علی کا ایک خط ہے جس میں انہوں نے صفین کے حالات ذکر کیے، تو اس میں حضرت علی لکھتے ہیں قال بدو امرنا ان التقینا والقوم من اہل الشام، معاملے کی ابتدائی ہوئی کہ ہماری شامیوں سے منبیر ہوئی۔ حقیقت کیا ہے؟ اپنے سامنے کے باوجود والظاہر ان ربنا واحد، حقیقت یہ ہے ہم دونوں کا رب ایک ہے، ونبینا واحد، ہمارا نبی بھی ایک ہے، وطاعتنا فی الاسلام واحدۃ، ہماری اسلام کی دعوت بھی ایک ہے، ولا نستزید فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ، ایمان باللہ اور تصدیق بالرسول میں ہم ان سے زیادہ نہیں، ولا یستزیدوننا، وہ ہم سے زیادہ نہیں، الامر واحد، معاملہ ایک ہے، متحد ہے، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، مگر خون عثمان کے قصاص کے مسئلوں میں ہمارا اختلاف ہوا ہے، ونحن منہ برا، اور ہم سارے اس سے بری ہیں، علی بھی بری، معاویہ بھی بری، علی کے طرفدار بھی بری، معاویہ کے طرفدار بھی بری۔ تو اللہ کے نبی نے اس لڑائی کو قیامت کی علامتوں میں شمار کیا، اور یہ لڑائی قیامت کی علامتوں میں آ جانے کے بعد رک نہیں سکتی تھی۔ اور ایک بات اور ذکر کروں، وہ یہ اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا، اللہ کے نبی پہ کھول دیا گیا، اللہ کے نبی پہ واضح کر دیا گیا کہ ان میں لڑائی ہوگی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے علی کے فضائل بھی ذکر کیے، معاویہ کے فضائل بھی ذکر کیے، علی سے بھی محبت کی، معاویہ سے بھی محبت کی، علی سے بھی محبت کی، طلحہ و زبیر سے بھی محبت کی۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو پیار دیا۔ یہاں سے پتہ یہ چلا، پتہ ہونے کے باوجود نبی نے دونوں کو سینے سے لگا کے بتایا میرا حقیقی امتی وہ ہوگا جس کے دل میں دونوں بستے ہوں گے، دونوں بستے ہوں گے۔ تو یہ لڑائی ہونا ہی تھی، اس کے ہونے میں فوائد تھے، نہ ہونے کے نقصانات تھے۔ پہلا محرک آیت کی عملی صورت، نمبر 2 نبی کی پیشین گوئی کی صداقت، نمبر 3 قیامت کی علامت، نمبر 4 اللہ کے نبی کا علم ہونے کے باوجود کسی ایک کی برائی نہ کرنا، کسی ایک کی برائی نہ کرنا،
اور دونوں کے فضائل بیان کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ تو اس لڑائی کی وجہ سے بھی حضرت معاویہ کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اب اگر کوئی کہے کہ بھائی اتنی بات تو ہے کہ لڑائی ہوئی، اتنی بات تو ہے کہ لڑائی ہوئی، اور جب دو بندے لڑتے ہیں اگر دونوں صحیح ہوں تو لڑائی ہی نہ ہو، تو ان میں ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ فلسفہ بھی غلط ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لڑائی میں ایک صحیح ہو ایک غلط ہو، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے لڑنے والے دونوں صحیح ہوتے ہیں، لڑانے والے غلط ہوتے ہیں۔ لڑنے والے دونوں صحیح ہوتے ہیں، لڑانے والے غلط ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ہمراہ طور پہ کتاب لینے جانے لگے، شدت اشتیاق کی وجہ سے قوم سے آگے نکل گئے اور اپنا نائب قوم میں حضرت ہارون کو بنا گئے۔ جب حضرت موسیٰ آگے گئے تو قوم کو، بنی اسرائیل کو ایک شر پسند نے جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، قرآن نے اسے سامری کہا ہے، بچڑے کی پرستش کے فتنے میں مبتلا کر دی۔ بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، واپس آ کے جب قوم کی حالت دیکھی تو رہا نہ گیا، اپنے بھائی سے لڑنے لگے۔ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي۔ حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے اور فرمایا تجھے کس چیز نے روکا؟ جب تو نے دیکھ لیا بنی اسرائیل گمراہ ہو چکے ہیں، تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی؟ میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ تو یا تو ان کو چھوڑ کے میرے پیچھے آ جاتا یا ان سے قتال اور جہاد کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑتے ہوئے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی تو حضرت ہارون نے عذر پیش کیا، یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسي إني
والے دونوں حق پہ، یہاں بھی لڑنے والے دونوں حق۔ فریق ثالث باطل، وہاں بھی جب راز کھلا تو دونوں بھائیوں نے اس کا تعاقب کیا، اور یہاں بھی جب راز کھلا تو حضرت علی اور معاویہ اکٹھے ہو گئے اور اس کا تعاقب کیا، اس کا تعاقب کیا۔ تو یہ بھی غلط، اور یہ لڑائی تو ویسے بھی اجتہاد کے اختلاف کی وجہ سے ہوئی۔ جب اجتہاد کا اختلاف ہو مجتہدین میں تو پھر حق اور باطل نہیں ہوتا، حق اور احق ہوتا ہے، پھر حق اور باطل نہیں ہوتا، پھر حق اور احق ہوتا ہے۔ مورخ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے حضرت علی بھی مجتہد تھے، حضرت معاویہ بھی مجتہد تھے۔ حضرت علی کا اجتہاد یہ تھا بیعت پہلے قصاص بعد، حضرت معاویہ کا اجتہاد یہ تھا قصاص پہلے بیعت بعد۔ اب دونوں کے لیے ضروری تھا کہ اپنے اپنے اجتہاد پہ قائم رہے، اور اگر کوئی بھی اپنے اجتہاد کو چھوڑ دیتا وہ مسند اجتہاد سے نیچے آ جاتا۔ خون کی ندیاں بھلے بہہ جائیں لیکن مجتہد اپنے اجتہاد پہ قائم رہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، یہ اس کے لیے لازمی ہے۔ اور یاد رکھیے جب اجتہاد کا اختلاف ہوتا ہے تو کسی مجتہد کو باطل پہ قرار نہیں دے سکتے، ایک حق پہ ہوتا ہے دوسرا احق پہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے جلد ثانی صفحہ 1092 پر حضور نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ جب مجتہد صحیح اجتہاد کرتا ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور جب خطا ہو جاتی ہے مواخذہ پھر بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اجر ملتا ہے، مگر پھر سنگل ملتا ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے کس کے اجتہاد میں خطا تھی، کس کا اجتہاد صواب تھا، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ گناہ دونوں میں سے کس کو ملا؟ جب اللہ نے دونوں کو اجر دیا تو اجر پہ تو تنقید نہیں ہوتی، اجر پہ تو تنقید نہیں ہوتی، اجر پہ کے کام پہ تو تان نہیں ہوتا۔ دونوں مجتہد تھے، لڑائی اجتہاد کے اختلاف کی وجہ سے ہوئی، یہ حق و باطل کی نہیں تھی، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ لڑائی حق و باطل کی نہیں تھی کیونکہ باطل سے صلح نہیں ہوا کرتی، اور حضرت علی نے حضرت معاویہ سے، حضرت معاویہ نے حضرت علی سے صلح کر لی تھی، تو کیسے علی باطل سے صلح کر سکتے، کیسے صلح کر سکتے؟ اور پھر اس کا ایک محرک یہ بھی ہے کہ باغیوں نے خون عثمان کے قصاص سے بچنے کے لیے یہ لڑائی کروائی ہے۔ پڑھیے شاہ معین الدین ندوی کی تاریخ اسلام، پڑھیے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی کی خلفائے راشدین، پڑھیے مقدمہ ابن خلدون، کرائی گئی ہے۔ لیکن جب اس لڑائی کی حکمتیں پوری ہو گئی، مقاصد پورے ہو گئے، آیت کی عملی صورت بھی مل گئی، پیشین گوئی بھی سچی ہو گئی، قیامت کی علامت بھی پوری ہو گئی، اور جو حکمت کار فرما تھی وہ پوری ہو گئی، تو اللہ نے پھر دونوں کی صلح کروا دی۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کی صلح ہو گئی تو ان میں سے کسی کا بھی نام لے کر آج تک جو لڑتا پھرے، وہ بتائیے ان میں سے کسی کا بھی محب ہو سکتا ہے؟ آج تک جو لڑتا پھرے وہ ان میں سے کسی کا بھی سگا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی صلح کے بعد حضرت معاویہ کی تعریف کرتے ہیں، حضرت معاویہ حضرت علی کی کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی پہلے ایک بات کہتا ہوں، لڑائی کے دوران ان کے تعلقات کیسے تھے؟ لڑائی کے دوران تعلقات ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کے بھی کسی پہ بھی تان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی لکھتے ہیں سیرت خلفائے راشدین میں کہ حضرت ابو ہریرہ اس جنگ میں حضرت علی کے طرفدار تھے، ان کی طرف سے لڑتے تھے،
हजरत मुआविया के खिलाफ, और जब सीज फायर जंग बंदी होती, खाने के दस्तरखान लगते, उधर से निकलते और खाना खाने हजरत मुआविया के दस्तरखान पे आ जाते। जिनके खिलाफ लड़ते थे, खाने का वक्फा होता तो उन्हीं के दस्तरखान पे आके खाना खाते थे। ये थे इनके ताल्लुकात। एक दिन किसी ने कहा, हजरत मुआविया भी मौजूद थे, अबू हुरैरा ये क्या पॉलिसी है, या मुकम्मल उधर हो जाओ या इधर हो जाओ, लड़ते उधर से हो खाते इधर से हो। तो हजरत अबू हुरैरा कहने लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लड़ूंगा उधर से खाऊंगा इधर से, ऐसा नहीं हो सकता, लड़ूंगा उधर से खाऊंगा इधर से। कहा क्यों? फरमाया इसलिए कि लड़ने का मजा उधर से आता है, खाने का इधर से आता है। लड़ने का मजा उधर से आता है और खाने का इधर से आता है। हजरत मुआविया मौजूद थे, सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इसे कैसे हक व बातिल की लड़ाई कहोगे? ये लड़ाई कैसे हक व बातिल की है? मुअर्रिख तबरी ने लिखा है कि इस लड़ाई के दौरान एक रूमी ईसाई बादशाह ने हजरत अली को धमकियां में पैगाम भेजा, मदीने पे हमले की धमकी दी। हजरत अली ने जवाब नहीं दिया, हजरत मुआविया ने जवाब दिया कि नहीं, अगर तूने हजरत अली या मदीने की तरफ मेरी निगाह से देखा तो सबसे पहले तेरे और तेरे लश्कर के खिलाफ लड़ने के लिए जो सिपाही मैदान में होगा वो मुआविया बिन अबी सुफियान होगा। लड़ाई के दौरान हालांकि जमीनी हकायक ये कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर दुश्मनी होती अली और मुआविया में फिर तो ये रूमी को दोस्त समझते, लेकिन दुश्मनी थी ही नहीं, ये तो इज्तिहाद का इख्तिलाफ था, ये तो इज्तिहाद का इख्तिलाफ था। ये हक व बातिल की लड़ाई नहीं है। यही वजह है तहकीम के बाद जब हजरत अली ने देखा कि कुछ लोग हजरत मुआविया को बुरा कहते हैं, उन्होंने खत लिखा, शहरों में रवाना किया और उसमें लोगों को बाज रहने का कहा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुर्बुल इस्नाद के 45 सफ़ा पे रिवायत है, इमाम मोहम्मद बाकिर रावी है, जाफर अन अबीही इन्ना अलिय्यन अलैहिस्सलाम लम यकुन यंसिबु अहदन मिन अहली हर्बिही इला शिर्की वला इला निफाक वलाकिन यकूल हुम इख्वानुना बगौ अलैना। हजरत अली अपने से लड़ने वालों में से किसी की भी निस्बत शिर्क और निफाक की तरफ नहीं करते थे। फिर उन्हें कहते क्या थे? वलाकिन यकूल हुम इख्वानुना, वो कहते थे हमसे लड़ने वाले हमारे भाई हैं, इसीलिए हम कहते हैं अली और मुआविया भाई भाई हैं। कुर्बुल इस्नाद के 45 सफ़ा पे हमारे भाई हैं, उन्होंने हम पे चढ़ाई कर दी है भाई। और दूसरी रिवायत जाफर अन अबी इन्ना अलिय्यन अलैहिस्सलाम काना यक़ूलु ली अहली हर्बिही इन्ना लम नुक़ातिलहुम अला तकफ़ीरि लहुम वलम नुक़ातिलहुम अला तकफ़ीरि लना वलाकिन्ना रअयना अन्ना अला हक़्क़िन व रअव अन्नहुम अला हक़्क़िन। हज़रत अली अपने से लड़ने वालों के बारे में कहते हैं, ना हमने उन्हें काफिर समझ के उनसे लड़ाई की, ना उन्होंने हमें काफिर समझ के हमसे लड़ाई की। बात सिर्फ इतनी थी, वो कहते थे हम हक पे हैं, हम कहते थे हम हक पे हैं। इज्तिहाद का इख्तिलाफ था, इज्तिहाद का इख्तिलाफ था, एक हक पे एक अहक पे, बातिल दोनों में कोई नहीं था। हजरत अली तारीफ करते रहे और हजरत मुआविया से भी इसी किस्म की सूरत हाल पढ़ने को मिली। अन्नाहिया अंतानी मुआविया के 69 सफ़ा पे रिवायत है। हजरत मुआविया से किसी ने पूछा, बताइए आप अफजल हैं या हजरत अली अफजल हैं? तो हजरत मुआविया कहते हैं, सुनो, अली के कदम भी आले अबी सुफियान से अफजल।
اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے، صحابی ہونے کی حیثیت سے ہم حضرت معاویہ کے دفاع کو واجب اور لازم سمجھتے ہیں، لیکن رتبہ حضرت علی کا بلند ہے، رتبہ حضرت علی کا بلند ہے۔ تو حضرت معاویہ نے بھی اسی طرح کیا۔ شرح نہج البلاغہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب ریاض النظرہ میں روایت آتی ہے، جب حضرت علی کی شہادت ہو گئی، حضرت معاویہ نے زرار بن زمرہ کو بلایا اور کہا میرے سامنے حضرت معاویہ کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرو۔ انہوں نے کیا، وہ بیان کر رہے تھے، حضرت معاویہ سن رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے سن کے کہتے تھے رحم اللہ ابا الحسن کان واللہ کذالک، رحم اللہ ابا الحسن کان واللہ کذالک، اللہ ابو الحسن علی پہ رحم کرے، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی رو رہے ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، پنکھیں چھلک رہی ہیں، سینہ ہڈیا کی طرح جوش مار رہا ہے۔ فبکا معاویہ حتی زلت لحیتہ، حضرت معاویہ سن کے روتے رہے، اتنے روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ ہے آپس کی محبت، اور یہ جنگ کے بعد کے حالات ہیں۔ تو کیسے اس لڑائی کی وجہ سے کسی ایک پہ بھی تان کو جائز قرار دے دیا جائے؟ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ تو حضرت علی اور معاویہ تھے، اب حسنین اور معاویہ کو دیکھیے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے لختے جگر حضرت حسن خلیفہ بنے، 6 مہینے تک مسند خلافت پہ متمکن رہے۔ اس کے بعد خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی، حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی۔ رجال کشی کے 72 صفحہ پہ لکھا ہے، بڑے مجمع میں حضرات حسنین کریمین نے بیعت کی۔ جب بیعت کرنے لگے، حضرت معاویہ نے پہلے حضرت حسن کو کہا قم فباجی، کھڑے ہو کے بیعت کر لیجئے۔ فقام فباجا، انہوں نے کھڑے ہو کے بیعت کر لی۔ ثم قال للحسین، پھر حسین کو کہا قم فباجی، کھڑے ہو جائیے، آپ بھی بیعت کر لیجئے۔ فقام فبایا، وہ بھی اٹھے، بیعت کر لی۔ مجھے بتائیے علی کے نزدیک حسن و حسین تھے یا آج کا ناصور؟ علی کے ساتھ رشتہ حسنین کا زیادہ قریبی اور مضبوط ہے یا آج کے محبت کے جھوٹے دعوے دار کا؟ تو جب علی کے بیٹے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم ان کے ہو بھی ہو یا نہیں ہو؟ بیٹے صلح کر رہے ہیں اور تو کس کھاتے میں ہے؟ اور پھر صلح بھی دیکھیں کس طرح کر رہے ہیں، خلافت چھوڑ کے کر رہے ہیں۔ یہ تھی وہ پیشین گوئی، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ تو کیسے نہ ہوتی یہ لڑائی، کیسے نہ ہوتی؟ اور کہتا ہوں توجہ، اس لڑائی کی حکمتیں تھی۔ صحابہ کا معمول لڑنا نہیں تھا، لڑائی کی حکمتیں تھی۔ صحابہ کا معمول لڑنا نہیں تھا، خلاف معمول تھا، اور خلاف معمول اللہ کے نبی سے بھی سرزد ہوئے، نبی کے صحابہ سے بھی ہوئے۔ جب خلاف معمول نبی سے سرزد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے نبی پہ تنقید نہیں ہوتی، بلکہ نبی کی تعریف ہوتی ہے، امت کے لیے سہولت کا باعث ہوتا ہے، اور نبی کی شان کا کوئی نہ کوئی پہلو اللہ واضح کر دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ 2 مثالیں پیش کرتا ہوں، توجہ کیجیے۔ بخاری شریف صفحہ 99 پہ روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ حضرت ذوالیدین نے عرض کیا اقصرت الصلاۃ،
अम नसीता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल नमाज कम कर दी गई या जनाब भूल गए? हुजूर सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया असदक़ ज़ुल-यदैन, क्या ज़ुल-यदैन सच कह रहे हैं? क़ालू नअम, सहाबा ने अर्ज किया जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। हुजूर उठे, 2 रकते मजीद पढ़ी, सजदा साहव करके सलाम फेर दिया। हदीस के शारहीन कहते हैं वाक़या उस वक्त का है जब नमाज के दौरान बात करने से भी नमाज फासिद नहीं होती थी। नबी का मामूल नहीं था 2 रकते पढ़ के सलाम फेरना नमाज़े ज़ोहर में, यह खिलाफे मामूल हुआ। लेकिन नबी पे तनकीद नहीं होगी, नबी की तारीफ होगी, क्योंकि इससे उम्मत के लिए सहूलत का दरवाजा खुला है। नबी के इस खिलाफे मामूल से सहूलत उम्मत को क्या मिली कि सजदा साहब का मसला वाज़े हो गया। अगर यह खिलाफे मामूल ना होता तो सजदा साहब का मसला वाज़े ना होता, और अगर सजदा साहब का मसला वाज़े ना होता तो हमें सहूलत ना मिलती। क्या होता? अगर किसी ने 2 पढ़ के सलाम फेर दिया तो पढ़नी 4 थी, अब ये 2 गई, पता चला दोबारा ये 2 भी पढ़नी पड़ेंगी, अगली 2 भी पढ़नी पड़ेंगी। अब इससे सहूलत क्या मिली? अगर 2 पढ़ के सलाम फेर दी, मजलिस नहीं बदली या बात किसी से नहीं की, भले बैठा रहा, याद आ गया, उठे, अब सिर्फ 2 ही पढ़े, पहली 2 काउंट होंगी, गिनी जाएंगी, पहली 2 शुमार होंगी, गिनी जाएंगी। अगली 2 पढ़े, सजदा साहब करके 4 पूरी कर ले। सजदा साहब का मसला वाज़े हुआ, उम्मत को सहूलत मिली नबी के खिलाफे मामूल की वजह से। अब कौन अकल का दुश्मन है जो इस पे तनकीद करे? और फिर शान अलग वाज़े हुई कि नबी की यादाश्त तो उम्मत के लिए रहमत है ही है। शान नबुव्वत की ये है कि अल्लाह ने नबी की भूल को भी उम्मत के लिए रहमत बना दिया। दूसरी मिसाल अबू दाऊद शरीफ बाबुल फी मन नाम अन सलाती औ नसियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा में रिवायत आती है, हजरत अबू हुरैरा रावी है। हुजूर खैबर से वापस पलटे, साहबा साथ हैं, रात को मुसलसल सफर की वजह से नींद आने लगी, तो आखिरी पहर आपने फरमाया यहां थोड़ी नींद कर लो, नमाज फजर के बाद सफर करेंगे। और हजरत बिलाल को जिम्मेदारी सौंपी कि बिलाल रात को पहरा देंगे, नमाज फजर के लिए जगाएंगे। सब सो गए, हजरत बिलाल कुछ देर पहरा देते रहे। बिलाखिर उन्होंने भी अपने ऊंट से टेक लगाई, उन्हें भी नींद आ गई। फजर के वक्त कोई ना उठ सका, सबकी नमाज फजर जाती रही। सूरज बुलंद हुआ, उसकी किरणों ने रुखसारे नबुव्वत के बोसे लिए, नबी के चेहरे पे पड़े, वज़ुहा के चेहरे पे। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा। आंखें है कि बहरैन तकद्दुस के लगी, पलके है कि कौसैन शब कदर पूरी है। जुल्फे है कि वंदैन के बिखरे हुए साए, ये दांत है कि शेराज़ शबनम के तराशे। जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, खुतबे हैं कि सावत के उमड़ते हुए दरिया। सूरज बुलंद हुआ, उसकी किरणों ने रुखसारे नबुव्वत के बोसे। अल्लाह के नबी अव्वल थे जो उठे और आवाज दी, आईना बिलाल, बिलाल कहाँ है? हजरत बिलाल उठे, दौड़ते आए, हाथ बांध दिए, हाथ बांध दिए। अल्लाह के रसूल अखज़ बिनफ्सिल्लज़ी अखज़ बिनफ्सी का, मुझे भी उसी ने सुला दिया जिसने आप सबको सुलाए रखा, मुझे भी उसी ने सुला दिया जिसने आप सबको सुलाए रखा। उज़र माकूल था, जनीयत था, अल्लाह के नबी ने कबूल फरमाया। कहा चलो फिर यहां से आगे चलो। आगे गए, बाजमात नमाज की कज़ा की और फरमाया मन नामा अन सलातिन औ नसियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा फ़इन्न ज़ालिका वक़्तुहा। जब नमाज के वक्त जाग ना आए या भूल जाओ तो याद आने पे पढ़ लिया करो, वही उसका वक्त है।
اب یہاں دیکھیے فجر کے وقت سوئے رہنا یہ نبی کا معمول نہیں تھا، ہمارا ہو سکتا ہے نبی کا نہیں تھا۔ فجر کے وقت سوئے رہنا یہ نبی کا معمول نہیں تھا، خلاف معمول تھا۔ لیکن اس خلاف معمول میں امت کے لیے سہولت تھی، خلاف معمول میں آسانی تھی۔ کیسے؟ کہ اگر یہ خلاف معمول نہ ہوتا تو ہمارے سامنے قضا نماز کا مسئلہ واضح ہوتا، تو اس خلاف معمول سے قضا نماز کا مسئلہ واضح ہوا اور حکم بدل گیا۔ پہلے یہ تھا اگر یہ خلاف معمول نہ ہوتا کہ اگر کسی کو 45 برس کی عمر میں تبلیغی جماعت والوں کے پاس بیٹھ کے ہدایت مل گئی کہ نماز مجھ پہ 15 برس کی عمر میں فرض ہوئی تھی، 30 سال کی میری رہتی ہیں، 30 سال کی رہتی ہیں، تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ 30 سال کی گن کے قضا کر لے اور کندھوں سے یہ بوجھ اتار کے پھر اللہ کے دربار میں پہنچے۔ اگر یہ نبی سے خلاف معمول نہ ہوا ہوتا تو جو رہ گئی بوجھ کندھوں پہ رہا، یوں ہی اللہ کے دربار میں جاتا، ذلیل و رسوا ہوتا۔ ایک نبی کے خلاف معمول نے کندھوں سے سارا بوجھ اتار قضا کر کے پیش ہو، سرخرو ہو جاتے۔ خلاف معمول ہے، امت کے لیے سہولت کا باعث ہے، اس لیے تنقید نہیں ہوگی، تعریف ہوگی۔ اور پھر نبی کی شان اللہ نے الگ واضح کی کہ تمہیں نبی وہ دیا ہے، نبی وہ دیا ہے جس کا جاگنا تو رحمت ہے ہی ہے، اس کا تو سونا بھی رحمت ہے، اس کا تو سونا بھی رحمت ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، امیدیں غریبوں کی برپانے والے، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم آنے والے۔ سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسا۔ تو نبی سے خلاف معمول ہو تعریف کا باعث ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، امت کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح صحابہ سے بھی خلاف معمول جب ہو تو عالم اس کا بھی یہی ہے، اس سے بھی آسانی کا دروازہ کھلتا ہے، امت کو سہولت ملتی ہے۔ اللہ ان کے عمل پہ امت کو سہولت اور آسانی دے اور عقل کا دشمن تنقید کرتا پھرے تو دشمن ہی ہوا نا۔ اس کی بھی دو مثالیں پیش کرتا ہوں، توجہ۔ ابو داؤد شریف باب فی بناء المسجد میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت آتی ہے، توجہ کیجیے۔ مسجد نبوی حضور کے دور میں کچی تھی، آپ کے زمانے حیات میں کچی تھی، شیخین کے زمانے خلافت میں بھی کچی تھی، ابو بکر و عمر کے زمانے خلافت میں۔ حضرت عثمان خلیفہ بنے، انہوں نے چمکا دی، چھت ساگوان کی لکڑی کی ڈالی، ستونوں میں نقش و نگار بنائے، منقش پتھر لگائے، پکی بنا دی۔ اب حضرت عثمان کا مسجد کو پکا کرنا، منقش کرنا، یہ خلاف معمول ہے، پہلوں کا معمول یہ نہیں تھا، لیکن اس خلاف معمول کی وجہ سے ان پہ تنقید نہیں بلکہ ان کی تعریف ہوگی، کیونکہ اس سے امت کو سہولت ملی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کہ اگر عثمان یہ خلاف معمول نہ کرتے تو حویلی بہادر شاہ میں اربوں پتی لوگ بھی ہوتے، نماز کچی مسجد میں پڑھتے، کچی میں پڑھتے۔ اب سہولت کیا ہے؟ بھائی بناؤ صحیح، کچی بناؤ تو بھی جائز، پکی بناؤ تو بھی جائز۔ ایک صحابی کے خلاف معمول نے قیامت تک کی امت کے لیے آسانی کا دروازہ کھول دیا۔ دوسری مثال، شیخ الفقہ والادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب دیوبندی رحمہ اللہ نے اپنی شعراء آفاق کتاب نفت العرب میں اختلاف العلماء رحمت کے تحت لکھا کہ جب حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے۔ پہلے خلیفہ کون ہے؟ بلند آواز سے
پہلے خلیفہ کون ہے؟ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، انکار نہیں ہونا چاہیے. اختلاف ہو سکتا ہے، انکار نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو خان صاحب کا وزیر اعظم ہونا پسند نہ ہو، وہ یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا جی یہ وزیر اعظم نہیں. بھائی یہ تو مان کے ابو بکر پہلا خلیفہ ہے. پھر اختلاف کر، پھر ہم دیکھتے ہیں تیرے اختلاف کی ان کے آگے حیثیت کیا ہے. جنہوں نے بنایا ہے ان میں علی بھی ہے، عباس بھی ہے، ان کے سامنے تیری حقیقت اور اوقات کیا ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ حضور دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آئے، اس سیڑھی پہ کھڑے نہیں ہوئے جس پہ حضور کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، نچلی پہ آ گئے. اور جب حضرت ابو بکر دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عمر خلیفہ بنے، وہ اس پہ کھڑے نہیں ہوئے جس پہ ابو بکر کھڑے ہوتے تھے، وہ اس سے نچلی پہ آ گئے. اور ان دونوں کے بعد جب حضرت عثمان خلیفہ بنے، وہ پھر اسی پہلی پہ چلے گئے جس پہ حضور کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے. اب یہ حضرت عثمان کا عمل بھی خلاف معمول ہے، تنقید کا باعث نہیں ہے، تعریف کا باعث ہے، کیونکہ اس سے بھی امت کے لیے آسانی کا دروازہ کھلا ہے، سہولت ملی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر حضرت عثمان کا یہ خلاف معمول نہ ہوتا تو ان کے بعد کتنے خلیفہ گزرے؟ بنو امیہ کے کتنے گزرے؟ بنو عباس کے کتنے گزرے؟ کتنے گزرے؟ جتنے گزر گئے تو آج امت کے امراء اور سلاطین خطبہ دیتے زیر زمین. ساؤنڈ سسٹم بڑا مہنگا ہے. عثمان کا خلاف معمول نہ ہوتا تو سارے جلسے کے پیسے ایک طرف ہوتے، اکیلے ساؤنڈ کے ایک طرف ہوتے، اور پھر بھی آپ خطیب کی آواز سنتے، شکل نہ دیکھ سکتے. کتنی بڑی سہولت ہے کہ بات بھی سنتے ہیں، زیارت بھی ہوتی ہے. یہ خلاف معمول ہے تو یہ تعریف کا باعث ہے، اس سے سہولت اور آسانی مل رہی ہے. تو جب نبی کا خلاف معمول ہو تو اس سے بھی آسانی کے دروازے کھلتے ہیں. نبی کے صحابی سے ہو اس سے بھی آسانی کے دروازے کھلتے ہیں. اور لڑائی بھی خلاف معمول ہے، اس سے بھی آسانی کا دروازہ کھلا ہے. لڑنا صحابہ کا معمول نہیں تھا، یہ خلاف معمول ہے. یہی وجہ ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کا امت پہ احسان ہے، صحابہ کا امت پہ احسان ہے. انہوں نے لڑ کر قیامت تک اس لڑنے والی امت کو لڑائی جھگڑے کے مسائل میں رہنمائی مہیا کی. اس امت نے تو قیامت تک لڑنا تھا نا. اگر پہلے کوئی لڑائی حجت قسم کے لوگوں میں پیش نہ آئی ہوتی تو یہ رہنمائی کہاں سے لیتے؟ یہ رہنمائی کہاں سے لیتے؟ اس لیے اس لڑائی کا ہونا بنتا تھا. اور پھر یہ لڑائی ذاتی نہیں تھی، اجتہادی تھی. ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، صحابہ کے جو اختلافات ہیں انہیں علماء کی اصطلاح میں مشاجرات کہا جاتا ہے. مشاجرات صحابہ. زیادہ تفصیلی بات تو نہیں کرتا، سمیٹتا ہوں ایک نقطہ سمجھا کے. مشاجرات شجر سے نکلا ہے، مشاجرات شجر سے نکلا ہے. شجر عربی میں درخت کو کہتے ہیں. درخت کی جڑ ایک ہوتی ہے، شاخیں متعدد ہوتی ہیں. جڑ ایک ہوتی ہے، شاخیں متعدد ہوتی ہیں. صحابہ کی جڑ ایک ہے، جڑ ایک ہے، مطلب اصول ایک ہیں. آگے شاخیں مختلف ہیں، فروع میں اختلاف ہے، اور وہ اختلاف حسن ہے دین کا. امام سیوطی کی الجامع الصغیر میں 288 نمبر حدیث ہے. حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کے مجتہدین کا ایک زمانے میں فروعی معاملات میں آپس کا اختلاف رحمت ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو شجر سے نکلا مشاجرات، جڑ ایک، شاخیں متعدد. صحابہ کے اصول ایک، فروع میں اختلافات. اور پھر درخت کے جب پتے پتوں سے، ٹہنیاں ٹہنیوں سے ٹکرائیں تو درخت کا حسن نکھرتا ہے.
ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، لہلہانا نظروں کو اچھا لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب صحابہ فروعی مسائل میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو دین کا حسن واضح ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، توجہ، یہ جو درختوں کی ٹہنیاں آپس میں ٹکراتی ہیں یہ ہمیشہ عارضہ کی وجہ سے ٹکراتی ہیں، عارضی سبب کی وجہ سے، وہ ہوا کا جھونکا ہو، وہ کسی کا ہلانا ہو، وہ کسی کا چھیڑنا ہو، اور جب یہ سبب ختم ہو جائے آندھی اور طوفان تو پھر اپنی اصل پہ آ جاتی ہیں۔ تو مشاجرات صحابہ، حضرت علی اور معاویہ کی جو لڑائی ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی عارضہ ہے۔ محرکات تو میں نے بہت سارے ذکر کیے، بڑا عارضہ باغیوں کی سازش کا بھی تھا۔ جب یہ عارضہ ختم ہو گیا دونوں پھر ایک ہو گئے، اپنی اصل پہ آ گئے، دونوں پھر ایک ہو گئے۔ اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اس کی نیت خالص ہوتی ہے، یہی وجہ ہے اجتہاد میں خطا بھی ہو تو حسن نیت کا اسے اجر ضرور ملتا ہے، اس لیے وہ ماخوذ نہیں ہوتا، ماجور ہی ہوتا ہے۔ اگر اجتہاد صحیح ہو تب بھی ماجور، خطا ہو تب بھی ماجور۔ بات یوں کہنا چاہوں گا، اللہ معبود ہے، پوری تقریر ہے، توجہ کیجئے، اللہ معبود ہے اور بس اللہ ہی معبود ہے، اللہ معبود ہے اور بس اللہ ہی معبود ہے۔ غیر اللہ تو سب عابد ہے۔ جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے۔ نبی کا فرما عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ نبیوں نے ہم کو ہے توحید سکھلائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اللہ معبود ہے اور بس اللہ ہی معبود ہے۔ اگلی بات، انبیاء معصوم ہیں اور بس انبیاء معصوم ہیں اور بس انبیاء ہی معصوم ہیں۔ نبوت اور معصومیت ان میں نسبت تساوی کی ہے، جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا، جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا۔ معصومیت نبوت سے، نبوت معصومیت سے جدا نہیں ہو سکتی۔ کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے حضور کے بعد کسی کو نبی کہہ کے، یہ ختم نبوت کا صراحتاً انکار ہے۔ کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے حضور کے بعد کسی میں نبوت کی صفت لازمہ کو مان کر، کسی کو معصوم کہہ کر، یہ ختم نبوت کا دلالتاً انکار ہے، وہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ معبود ہے، بس اللہ ہی معبود ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، بس انبیاء ہی معصوم ہیں، اور صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، بس وہی محفوظ ہیں، بس وہی محفوظ ہیں۔ آگے کہتا ہوں، فقہاء معذور ہیں، فقہاء معذور ہیں۔ اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ اجتہاد صحیح ہو تب بھی معذور، خطا ہو تب بھی معذور۔ کوئی فقیہ اور مجتہد ماخوذ نہیں ہوتا، نیت درست ہوتی ہے۔ امام شافعی نے قروء کا مطلب طہر لے لیا، ہم نے حیض لے لیا، اسے بھی اجر، اسے بھی اجر، علی کو بھی اجر، معاویہ کو بھی اجر۔ اور مقلد کو مجتہد تو اپنے اجتہاد پہ لازمی طور پہ عمل کرے گا۔ مقلد کو اختیار ہے تقلید شخصی، ابو حنیفہ کی کر لے، امام مالک کی کر لے، امام شافعی کی کر لے، احمد بن حنبل کی کر لے۔ تو جو غیر مجتہد صحابہ تھے، کوئی حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کوئی حضرت معاویہ کے ساتھ، وہ غیر مجتہد، لیکن مجتہد کے لیے تو ضروری تھا کہ وہ اپنے اجتہاد پہ کھڑا ہو۔ تو عرض میں نے یہ کیا، عرض میں نے یہ، نیت درست تھی، اور جب نیت فریقین کی درست ہو، عمل مختلف بھی ہو، تو اللہ دونوں کو اجر دیتے ہیں۔
सादी सी मिसाल पेश करता हूं। मस्जिद के बाहर एक दिन एक बंदा आया, उसने ये सोच कर खूंटा गाड़ दिया कि कोई मुसाफिर आएगा अपनी सवारी बांधकर इत्मीनान से नमाज पढ़ लेगा। उसने खूंटा गाड़ दिया। अगले दिन एक दूसरे बाबा जी आए, उन्होंने देखा अच्छा खूंटा गड़ा हुआ है, उन्होंने ये समझ के उखाड़ दिया कि कोई नमाजी आएगा ठोकर लगेगी गिर पड़ेगा, उन्होंने उखाड़ दिया। अब एक ने एक दिन गाड़ा, दूसरे ने अगले दिन उखाड़ा। बताइए गुनाह किसे मिला? गुनाह किसे मिला? दोनों को अजर मिला कि नहीं मिला? इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो इस लड़ाई में भी अली और मुआविया और उनके तरफदारों को अजर ही मिला है, गुनाह नहीं मिला। जब हजरत अली से पूछा गया कि इस लड़ाई में जो शहीद हुए उनके बारे में आप क्या कहते हैं, तो सीयर आलामुन नुबला में हजरत अली का कौल है। हजरत अली ने कहा इधर के भी जन्नती हैं उधर के भी जन्नती हैं, इधर के भी शहीद हैं उधर के भी शहीद हैं, जो नहीं मानते वो यजीद है। इधर के भी शहीद हैं उधर के भी शहीद हैं। तवज्जो है? तो अब बताइए इस लड़ाई की वजह से हजरत मुआविया पे कोई तान बनता है? तो अर्स मैंने क्या किया, पूरी गुफ्तगू का खुलासा। हम जितने भी फजाइल बयान करते थे, जितने भी शर्फ हजरत मुआविया के गिनाते थे, शर्फ इस्लाम भी है, शर्फ सहाबियत भी है, शर्फ किताबत वही भी है, शर्फ कराबत रसूल भी है, नबी के मुहिब भी हैं, महबूब भी हैं, मोतमद भी हैं, मंजूर नजर भी हैं, इस्लामी बहरी बेड़े के मुजिद भी हैं, 64,65,000 मुरब्बा मील के हुक्मरान भी हैं, नबी के सफर व हजर के साथी भी हैं, नबी के सेक्रेटरी भी हैं, हादी और महदी भी हैं, नबी से दुआएं लेने वाले भी हैं, अल्लाह के नबी के नाखन और बाल काट के संभाल के अपनी कब्र में साथ ले जाने वाले भी हैं। हम जितने भी फजाइल बयान करते थे, अकीदत बामे उरूज पे पहुंच जाती थी मुसलमानों की। एक बदबख्त आता था, वो आके कहता था अच्छा उसकी बात करते हो जो यजीद का बाप है, उसकी बात करते हो जो हजरत अली से लड़ने के लिए आए। तो जो अकीदत बुलंदी पे पहुंची होती थी वो सरकना शुरू हो जाती थी। तो क्यों ना पहले इन्हीं दो बातों की हकीकत जान ली जाए। जहां तक मुमकिन हो सका मैंने आपके सामने खोल दिया। अब कोई जो मर्जी कहता फिरे, जवाब आपके ज़हनों में आ चुके। अब हजरत मुआविया की जो अकीदत और मोहब्बत होगी वो रासिख होगी, सादा से सादा मुसलमान के दिल में भी वो सरक नहीं सके। और जाते जाते एक हवाला और अर्ज करता चलो, उम्दतुल मतालिब फी अंसाबी आले अबी तालिब में लिखा है, हजरत अली के अपने सगे भाई अकील बिन अबी तालिब सिफीन की लड़ाई में हजरत मुआविया के तरफदार थे और अली से लड़ रहे थे। अपने सगे भाई अकील बिन अबी तालिब हजरत मुआविया के तरफदार थे और लड़ किससे रहे थे? सगे भाई अली से। तो अब कहो कैसे कहते हो लड़ाई उखुवत के मुनाफी है? तुम इस लड़ाई की वजह से कहते हो अली मुआविया भाई भाई नहीं, ये बात बाद में कहोगे, पहले ये कहो अकील और अली भाई भाई नहीं। अगर वो लड़के भाई भाई हैं तो अली और मुआविया भी लड़के भाई भाई हैं। वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा। इल्म अमल के बहकर ज़ोहदो वरा सरापा, मिशन था जिनका दीने मती का गलबा। कितने हुजूर और जरी थे नबी के सहाबा। अल्लाह हम सबको सहाबाए किराम की सच्ची मोहब्बत और अकीदत नसीब फरमाए। ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। अगर तलब है तुझको जन्नत की तो दामन थाम सहाबा का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।